نماز شرائط کا لحاظ کیے بغیر، جی آداب کا پاس رکھے بغیر، جی جماعت سے لیٹ ہو کر آخری وقت میں آدمی نے ایسے سر سے اتارنے کے لیے صحیح نماز پڑھی جی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ العنکبوت میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ تو اگر آج کے معاشرے کو ہم دیکھیں تو بے حیائی بھی اپنے عروج پہ ہے اور باقی جو برائیاں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری نمازیں کیوں نہیں ہمیں روک رہی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر اور اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ دینی موضوعات پر آپ حضرات پروگرام کر رہے ہیں، بہت نوازش بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ سر اللہ رب العزت ہم سب کو ان پروگراموں کی افادیت اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے آمین اور اس سے لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، جی اور یہ صحیح ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ نمازیوں کی کیا تعداد ہے، کیا تناسب ہے، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، پھر ان میں نمازی کتنے ہیں، ٹھیک، پھر جو نماز پڑھتے ہیں ہاں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ نماز کی خاصیت یہی ہے کہ وہ بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے، مگر تب جب اسے شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، صحیح، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر نماز شرائط کا لحاظ کیے بغیر، جی آداب کا پاس رکھے بغیر، جی جماعت سے لیٹ ہو کر آخری وقت میں آدمی نے ایسے سر سے اتارنے کے لیے صحیح نماز پڑھی جی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو ان لوگوں کا ہے جو اس طرح کرتے ہیں، اور جو وقت پر اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں جی وہ ان آداب کا اور اس خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں کرتے، صحیح، اس لیے وہ جو خاصیت اللہ رب العزت نے نماز کی بیان کی ہے جی وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی اس طرح کی نمازیں ہو جائیں جو سلف صالحین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین جی جس طرح نماز پڑھتے تھے، جی اگر آج اسی روح کے ساتھ، انہی آداب کے ساتھ نمازیں ادا ہونے لگیں جی تو اس کی خاصیت وہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس کے میننگز پہ ہماری توجہ ہو، اس کے معنی جو یہ ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے معنی پر، ہر آدمی، اب بہت سارے لوگ ہیں ہاں جو معنی نہیں جانتے، صحیح، تو اگر معنی کا کریں گے تو وہ محدود ایک طبقہ کر سکے بالکل گا، صحیح ہے، لیکن اگر اس بات پر وہ ترکیز کر سکے، اپنے ذہن کو جما سکے صحیح، کہ میں نے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، تو وہ اسی میں ہی لگا رہے گا اور وہ ادھر ادھر خیالات نہیں۔ جب یہ خیال ہٹ جائے اور وہ بس وہی رٹا رٹایا زبان سے ادا کر رہا ہے اور آگے خیالات کہیں اور ہیں، مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جن لوگوں پہ، یہ انہی کو ہی نصیب ہوتی ہے ایسی چیز؟ یقیناً قسمت والوں کو ہوتی ہے، لیکن قسمتیں بھی دیکھیں، دنیا دار الاسباب ہے، ہر معاملے میں آدمی جو محنت کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے جو بھی محنت کرے گا، جو تگ و دو کرے گا، اللہ رب العزت اسے اس کا مقصود عطا فرمائیں گے۔ بالکل، لیکن اگر آدمی کے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر معاملہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔